ماہ نور اختر کراچی سے، میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر اب میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سونا ہے نا، یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے۔ یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا، تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ۔ جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو، جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ، تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ کی مرضی گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں، یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ۔ عبد المنان صاحب اسلام آباد سے، میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے، تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے، لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے، تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں، تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے، تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا، یہ تو جائز ہے، یہ تو تواضع ہے، ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کا شادی کے بعد سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب، جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں، ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں، تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں، مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا، کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ، یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو